السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا۔ صدق الله مولانا العظيم، صدق رسول الله۔ برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آج کے جمعہ میں جنات، جادو، ان کے حملے اور اس سے بچاؤ کا ذکر کریں گے۔ اللہ کریم ہر بندے کو تندرستی، صحت، عافیت اور ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اپنی رضا میں زندگی دے اور اپنی رضا میں وفات دے، کہ جب دنیا پہ رہیں تو اللہ خوش ہو، دنیا سے جائیں تو اللہ خوش ہو، قبر میں ملاقات ہو تو وہاں خوش ہو، اور حشر میں ملے تو وہاں خوش ہو۔ نبیوں، صدیقین، شہداء، نیک لوگوں کا اللہ ساتھ نصیب فرمائے۔ جن کا لفظی معنی ہوتا ہے
جو نظروں سے اوجل ہوں، جو نظر نہ آئے۔ جنات جو ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک جنات وہ ہیں جو فضا میں اڑتے پھرتے ہیں، چکر لگاتے رہتے ہیں۔ ایک ان کی قسم جو جیسے ہمارے یہ کچھ لوگ کچھ دن کہاں ٹھہر کے پھر کہاں ٹھہرتے ہیں، کہیں ٹھہرتے ہیں۔ اور تیسرا ان کی جو قسم ہے وہ قسم ہے جیسے ہماری بستیاں ہیں۔ ان تینوں قسموں کے الگ الگ ماحول ہیں۔ ان میں سے کچھ ایمان والے ہیں اور ان میں سے کچھ شیاطین ہیں، جن یہ ابلیس کی اولاد میں سے ہے، بڑا جو سب سے بڑا ان کا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اولاد میں سے نیک لوگوں کو بھی پیدا فرمایا، جنات کو ایمان کی دولت نصیب فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیشتر پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے، جو اللہ کے پیغمبر تھے، جنہوں نے رب کریم سے دعا مانگی تھی، ربی حب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، اے رب کریم مجھے ایسی سلطنت اور حکومت عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو میسر نہ ہو۔ وہ انسانوں پہ بھی حکومت کرتے تھے، جنات پہ بھی حکومت کرتے تھے، چرند درند دنیا کی ہر چیز پہ۔ تو جنات ان کے اللہ نے تابع کر دیے تھے۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے، جب آپ پہ وحی پہلی نازل ہوئی، اس سے کچھ عرصہ پہلے آسمان کی جو یہ ایک قسم ہے جو فضا میں اڑتی پھرتی ہے، ان کی جنات کی، ان کو اوپر سے خبریں آنی بند ہو گئی تھی، کیونکہ قرآن نازل ہو رہا تھا، وحی الہی ہو رہی تھی، اور میرے اور آپ کا یقین اللہ اس کتاب پہ جو سب سے بڑی اللہ کی رحمت کہ اس کتاب میں مومنوں کے لیے شفا ہے، مومنوں کے لیے اس کتاب میں راحت ہے، مومنوں کے لیے اس کتاب میں سکون ہے اور اطمینان ہے، یقین ہے۔ یہ کتاب جب نازل ہو رہی تھی اس وقت آسمانی خبروں کی رکاوٹ بن گئی تھی۔ اللہ کریم آسمان پہ کوئی فیصلہ فرماتے ہیں تو جو ساتھ والے فرشتے ہیں وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جب انہیں ہوش آتی ہے تو ان کے ساتھ والے پوچھتے ہیں کہ اللہ کریم نے کیا کہا ہے۔ اب فرشتوں کی بھی قسمیں ہیں، کچھ اللہ کے مقرب ہیں، کوئی اللہ سے دور ہیں، فاصلہ زیادہ ہے، کوئی اللہ کے خاص فرشتے۔ اللہ جب فیصلہ فرماتا ہے تو حدیث میں ایک صورت اس کی یہ آتی ہے، جیسے صاف پتھر پہ زنجیر کو کھینچا جائے تو آواز پیدا ہوتی، یا پھر جیسے قلم کے ساتھ لکھا جائے تو آواز پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کے احکام کی یہ 2 شکلیں تو واضح احادیث میں، باقی اللہ کی آواز کیسی ہے اس کے بارے میں نہ ہم کلام کر سکتے ہیں، نہ گفتگو کر سکتے ہیں، نہ ہمارا علم اس قابل ہے کہ ہم اللہ کے بارے میں وہ چیز جو اللہ نے بتائی نہیں۔ تو وہ پھر ساتھ والے فرشتے پوچھتے ہیں اللہ نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا اللہ نے حق کہا۔ وہ ساتھ والے کو کہتے ہیں کہ اللہ نے حق کہا۔ پھر وہ اگلے فرشتوں کو بتاتے ہیں کہ آج یہ کام ہونا ہے، آج یہ کام ہونا ہے۔ تو آسمان، یہ دنیا کا جو آسمان ہے، یہ 7 آسمان ہے اوپر تک، یہ جو آسمان ہے اس کے فرشتے پھر اوپر والوں سے پوچھتے ہیں، اور جب وہ بتانے لگتے ہیں تو یہ جو شیاطین ہیں، جنات جو فضا میں اڑتے پھرتے ہیں، ان کی کیفیت ایسے ہے جیسے ہاتھ کے اوپر ہاتھ ہو، ایک دوسرے کے اوپر، یہ زمین سے لے کے آسمان تک۔ تو پھر وہ کوئی نہ کوئی کلمہ سن لیتے ہیں، وہ جو اوپر والے فرشتوں کا کوئی نہ کوئی کلمہ سن لیتے ہیں۔ اللہ نے ایک نظام بنایا، آپ نے شاید دیکھا ہو کہ وہ جیسے
روشنی سی چلتی ہے جیسے کوئی ستارہ مارا جاتا ہے، شہاب ثاقب آپ کہہ لیں یا جو مرضی، تو وہ دراصل اللہ تعالیٰ نے رجوم للشیاطین ان سننے والوں کے لیے اللہ نے بنائے۔ بسا اوقات وہ اس شیطان کو جن کو لگ جاتا ہے وہ جو ستارہ روشنی، اور بسا اوقات لگنے سے پہلے وہ آگے خبر پہنچا دیتا ہے، وہ اوپر والا نیچے والے کو، وہ اس سے نیچے والے کو۔ تو نیچے عاملین بیٹھے جن کا کام یہ ہے کہ وہ وظائف کرتے ہیں اور ان جنات کو قابو کرتے ہیں، اپنے قبضے میں کرتے ہیں علم کے زور پہ۔ وہ علم روحانی بھی ہو سکتا ہے اور وہ علم شیطانی بھی ہو سکتا ہے۔ کالا علم جو ہے ان کا اصل مرجع یہی ہے، روحانی علم سے بڑھ کے کائنات میں کوئی علم نہیں ہے۔ آپ ان حروف کو سیدھے پڑھیں گے تو صحیح اثر ہوگا، ان حروف کو الٹ پڑھنے لگے تو اور اثر ہوگا۔ ان حروف کو لوگ پیشاب کے ساتھ، خون کے ساتھ، الو کے خون کے ساتھ، گوبر کے ساتھ لکھتے ہیں، پھر ان کو دھاگوں میں ان حروف کو باندھا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا شاید ایسے عاملین ہیں کہ حروف کی قیمتیں نکالتے ہیں، انہیں علم الاعداد کہتے ہیں، حروف کا علم، عدد کا علم۔ انہوں نے حروف کی قیمتیں نکال کے، مثلا یہ آپ نے دیکھا ہوگا 786، وہ جی بسم اللہ کے حروف ہیں، جی یہ جی بسم اللہ لکھی ہے۔ یہ اصل علم دیا تھا یہودیوں نے، اللہ کے رسول کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں پوچھا کچھ پڑھ کے سنائیں۔ آپ نے پڑھا الف لام را، انہوں نے حروف ان کی قیمت نکالی، انہوں نے کہا جی آپ کے دین کی تو عمر 72 سال ہے، آپ 71 سال ہے، تو آپ نے اور پھر پڑھے کاف ہا یا عین صاد اور اس طرح پڑھے۔ انہوں نے کہا جی ہمارا علم تو کام نہیں کرتا۔ یہ دراصل حروف کا جو علم ہے، یہ عدد نکالنے، یہ یہودیوں کا علم ہے۔ اس کو لے لیا ہمارے صوفیاء نے، ہمارے عاملین نے، اور ان حروف کی قیمتیں نکال کے انہوں نے نیا علم متعارف کروا دیے۔ اب ابو بکر ہے میرا نام، اس کے حروف بنا لیے جاتے ہیں۔ الف کی قیمت 1 ہے جی، با کی 2 ہے جی، اور را کی یا لام کی 40 ہے مثلا۔ وہ حروف نکال کے رکھتے ہیں اور ان حروف پہ پھر مسلسل عمل کرتے ہیں۔ عمل کرنے کے بعد پھر ان میں ایک قوت آتی، اس قوت کی وجہ سے وہ پھر جنات کو قابو کرتے ہیں، اور علم دنیا میں سب سے بڑی قوت ہوتی ہے جس قسم کا بھی علم ہو۔ یہ سمندر، یہ سورج کی شعاؤں کو لوگوں نے قید کر کے بجلی بنا دیا، لہریں بنا دیا، قابو میں کر لیا۔ علم سب سے بڑی قوت ہے دنیا میں۔ عالم آدمی کوئی کسی بھی شعبے کا ہو، اس کی قدر کرنی چاہیے، اس سے علم حاصل کرنا چاہیے، لیکن اس علم کا جب آپ الٹ استعمال کریں گے پھر وہ اللہ کا راستہ چھوڑ کے شیطان کا راستہ بن جاتا ہے۔ تو پھر وہ خبریں انہیں دیتے ہیں، وہ نشان لگنے سے پہلے، ستارہ لگنے سے پہلے وہ پھر لوگوں کو بتاتا ہے۔ وہ جو عامل نیچے بیٹھا ہے جس کو یہ خبر پہنچی ہے، پھر وہ لوگوں میں اپنی مشہوری کراتا ہے، اس سال میں کیا کیا ہوگا۔ اب ہر روز اللہ کے حکم اترتے ہیں، ان میں کوئی ایک سچی بات ہوتی ہے جو یہاں تک پہنچ جاتی ہے، اور یہ لوگ اپنے علم کے بلبوتے پہ لوگوں میں کوئی ایک پیشین گوئی کر دیتے ہیں جو سچی ہو جاتی ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ جی ان کے پاس بڑا علم ہے، یہ غیب کی خبریں جانتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وہ اس میں 99 جھوٹ ملا کے پیش کرتے۔ لوگ 99 جھوٹ نہیں دیکھتے، ایک سچ جو اللہ کی طرف سے پہنچ چکا ہوتا ہے جنات کے ذریعے، اس سچ کو لوگوں میں پھیلا کے اپنی صداقت کو لوگ پیش کرتے ہیں۔
اعلیٰ وہ جو 99 جھوٹ بولے ہیں ان کو بھی دیکھ، اصل تو حکم کرنے والا اللہ ہے، الحکم للہ، اللہ کا ہی حکم ہے اور اسی میں سے یہ آیا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول کے دور میں پھر وہ وحی کے آنے سے یہ رکاوٹ بن گئی۔ جنات کی مجلس انہوں نے آپس میں کی، کیا وجہ ہے؟ اب خبریں نہیں آتی، اب ہم تک نہیں پہنچتی، تو انہوں نے کہا پھر چکر لگاؤ۔ انہوں نے پھر آسمان زمین کا چکر لگانا شروع کیا۔ تو مینا میں حضرت رسول اللہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ چکر لگاتے لگاتے انہوں نے پھر وہ سننا شروع کر دیا۔ فجر کی نماز میں آپ قرآن پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے پھر جب غور کیا، جب سنا اتنے بھاری کلمات، اب یہ حروف مقطعات جو ہیں، علیحدہ علیحدہ حروف جو پڑھے جاتے ہیں، الف لام میم ہا میم، الف لام میم را، الف لام را، حامیم عین سین قاف، نون قاف یاسین، یہ جو حروف ہیں ان کا مطلب کسی کو نہیں آتا۔ عرب جو اپنے آپ کو بڑے ماہر سمجھتے تھے ان کو بھی معانی نہیں آتے تھے، ان کے ساتھ اللہ نے چیلنج کر دیا۔ جب انہوں نے یہ سنا کہ یہ علم ہے تو وہ حیران ہو گئے۔ انہوں نے کہا یہی تو بات ہے، واپس جا کے بتایا۔ پھر انہوں نے کہا وہاں کوئی علم اترا ہے، وہ ایک بندہ پڑھتا ہے، اس علم کی وجہ سے ہمارا یہ جو خبریں بند ہو گئی۔ تو ایک تو یہ قسم ہے جنات کی جو فضا میں اڑتے ہیں اور جن کو معقل بنایا جاتا ہے، جن کو قابو کیا جاتا ہے، وہ دراصل یہی ہوتے ہیں جو آسمان میں اڑتے پھرتے ہیں، اور ان کی وجہ سے لوگوں کے کاروبار چلتے ہیں، لوگوں کی روزیاں چلتی ہیں، لوگوں کے حالات جتنے خراب ہوں گے اتنے ہی ان کے حالات اچھے ہوں گے۔ اور پھر پروپیگنڈا کیا کرتے ہیں جی، ہم نے کیا ہے جی، ان کا صدقہ دینا ہے جی، وہ جنات کو جی خوراک دینی ہے جی، اتنا پیسہ لاؤ، کالا بکرا لاؤ جی، کالا مرغا لاؤ، اس کا گوشت کر کے کسی قبرستان میں پھینک دو، کسی اور جگہ پہ، یہ ان کی خوراک۔ حالانکہ ان کی خوراک صرف 2 چیزیں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنات کی خوراک ہڈی اور گوبر، یہ 2 جنات کی خوراک۔ آپ نے فرمایا جب تم پیشاب کرنے لگو، اگر کہیں ضرورت پڑ جائے تو نہ ہڈی پہ کرنا نہ گوبر پہ کرنا۔ کیوں؟ یہ اللہ نے جنات کی خوراک بنایا۔ تو یہ لوگ شعبدہ باز لوگ، جن کو آپ کہتے ہیں بڑی سرکاریں، جنہوں نے موکلات رکھے ہیں، وہ دراصل ان جنات سے مدد طلب کرتے ہیں جن کو انہوں نے آسمان پہ اڑتے ہوئے قید کیا ہوتا ہے، فضا میں اڑتے ہوئے چکر لگاتے ہوئے قید کر لیا جاتا ہے، اور وہ بے بس ہو جاتے ہیں ان کے علم کے آگے۔ قرآن سے بھی آپ قید کر سکتے ہیں، قرآن کی آیات پڑھ کے آپ قید کر سکتے ہیں۔ میں خود عامل ہوں، مثلا میں اگر چاہوں اس قرآن کے دور پہ کسی جن کو قید کر سکتا ہوں جو فضا میں اڑتا ہو، اور وہ مجبور ہوگا، لیکن آپ اس کا نتیجہ دیکھیے کہ جتنے میں کام کروں گا وہ سارے کام غیر اللہ سے کرواؤں گا، اور جنات کون ہے؟ اللہ کے غیر۔ اب اس کے کہنے پہ ایک بندے کا مسئلہ ہو جاتا ہے، تو وہ میں نے کس سے کروایا؟ غیر اللہ سے۔ تو یہ شرک ہے، اللہ کے ساتھ شرک ہے، اور اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا۔ بدقسمتی سے پورا معاشرہ ہی تقریباً 90% لوگ ہیں جو ان درویشوں پہ، ان موکلات پہ یقین رکھتے، ان سے کام کرواتے، دراصل وہ اللہ سے شرک کرتے۔ اللہ سے شرک کرنا، اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا اور ہر جرم معاف کر دیتا ہے۔ آپ بے نمازی ہیں، اللہ ہدایت دے دے، کسی دن توبہ کر لی، یا اللہ کو رحم آ گیا، کوئی مسئلہ نہیں، معاف کر سکتا ہے۔ روزے چھوڑ دیے، معاف کر سکتا ہے۔ زکوٰۃ نہ دیتے، آخر کار جنت میں جانا ہے سارے۔ لیکن اگر آپ کے افعال میں شرک، آپ اللہ کے علاوہ کسی سے مانگتے، وہ جن ہو یا انسان ہو، وہ اپنے جیسے ہو یا آپ سے غیر ہو، حتیٰ کہ انبیاء کرام سے مدد مانگنا،
فرشتوں سے مدد مانگنا. اور بعض لوگوں نے نام لکھے ہوتے ہیں اصحاب کہف کے، ان کے ناموں کو یا سال لگاتے ہیں. تعویذوں میں آپ دیکھیں، عملیات میں دیکھیں، یہ سارا شرک. اور یہ کیا جاتا ہے روحانیت کے نام پہ. جی روحانی علم ہے، نہیں، سارا شیطانی علم، سارا ہی کالا علم ہے، سارا ہی خبیث اور گندا علم ہے. جو اللہ کے غیر سے مدد مانگے، اللہ کے غیر سے، وہ نبی ہو، اللہ کا ولی ہو، میں پورے بباغے دہل کہتا ہوں، کوئی خوف نہیں ہے. اللہ کے نبی سے بھی مدد نہیں مانگی جا سکتی، اللہ کے فرشتوں سے مدد نہیں مانگی جا سکتی، اللہ کے ولیوں سے، نیک اشخاص سے مدد نہیں مانگی جا سکتی. ہاں سامنے ہو، ان سے کوئی چیز مانگ لیں. جیسے ہم جاتے ہیں دکان پہ، پیسے دیتے ہیں، چیز لے لیتے ہیں، یا کسی سے مانگ لیتے ہیں، وہ علیحدہ بات، کوئی ہماری مدد کر دے. جب کوئی موجود نہ ہو اس سے مدد مانگنا یہ شرک. اور ایسی مدد جو صرف اللہ سے مانگی جا سکتی ہو. مثلا کسی کا کام پنسا ہے جی، کسی اللہ کے غیر کی ندا لا کے جی ہے فلاں صاحب میری یہ مشکل حل کر دے. شرک. جو کام انسانی بس میں نہ ہو، مثلا اولاد مانگنا کسی کے واسطے سے، رزق مانگنا کسی کے واسطے، یہ سارے اختیار اللہ کے پاس. یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. ساری صفات اللہ کی. تو یہ ان جنات سے یہ مدد مانگی جاتی ہے جو دراصل شرک کے اڈے. ہو سکتا ہے کسی کے کہنے سے، کسی عمل کے بعد موکلات میں آپ کا کام حل ہو جائے، لیکن آپ کا عقیدہ خراب ہو گیا، یہ زندگی گزر جانی. اور کام تو اللہ کو پکارنے سے ہوتا ہے. یاد رکھیے دیر ہو سکتی ہے، جو نورانی اور روحانی علم ہے وہ دیر پا ہے ہمیشہ کے لیے. جو یہ شیطانی علم ہے، شرکیہ علم ہے، جو یہ حروف کا علم ہے، حروف لکھے جاتے ہیں، یاد رکھیے یہ اللہ سے شرک کے مترادف ہے، اور اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا ہے. اللہ کو پکاریے، اللہ سے مانگی. اسی صورت میں سورۃ جن جو میں نے پڑھی ہیں یہ آیات، انہی میں میں آپ کو بتاؤں گا آخر میں کہ اللہ سے تعلق کیسا ہوتا ہے. ہمارے لوگ تو سمجھتے ہیں چند من کے پہن لو، تسبیح ہاتھ میں پکڑ لو، بس اللہ سے تعلق جڑ گیا. نہیں، اللہ سے تعلق اس بندے کا ہوتا ہے جو دنیا کی ہر شے سے مایوس ہو جائے، کسی سے کوئی تعلق نہیں. دراصل وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے. وہ ہوتا ہے اللہ کا تعلق جس میں غیر کا شائبہ تک نہ ہو، شک تک نہ ہو. اور جس میں شک ہو جائے، جس میں کوئی غیر بھی اللہ کے ساتھ آ جائے، چاہے رسول ہو، چاہے وہ نبی ہو، چاہے ولی ہو، کوئی نیک شخص ہو، وہ اللہ سے تعلق درست نہیں ہوتا. اس میں تو غیر آ گیا، چاہے وہ آپ سے بڑا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ نیک ہی کیوں نہ ہو. اللہ اور بندے کا تعلق یک طرفہ ہوتا ہے، اس میں کوئی دوسرا آ نہیں سکتا ہے. اگر دوسرا آ جائے تو اسے شرک کہتے ہیں. دوسری قسم جو جنات کی ہے وہ ہے جیسے ہمارے پکھی باز جیسے بولتے ہیں لفظ، کہ جی کچھ دن یہاں ٹھہرتے ہیں، پھر شہر بدل لیا، گاؤں بدل لیا، علاقہ بدل لیا. جنات کی دوسری قسم یہ بھی ہے. تو یہ جو قسم ہے یہ بھی انسانوں سے نفرت کرتی ہے، دور بھاگتی ہے. جیسے ہمارے یہ جو لوگ ہیں نا پکھی باز، وہ عام جو شہروں میں بسنے والے ان سے دور رہتے ہیں، ملتے جلتے نہیں، ان کا علیحدہ ہی نظام ہے، وہ اپنے تعلقات آپس میں ہی کرتے ہیں، ان کا اپنے ہی دین مذہب ہے. ایسے یہ جنات بھی ہیں جن کا اپنے ہی دین اور مذہب ہے. اور تیسری وہ قسم جو جنات کی ہے وہ ہے جیسے ہم بستیوں میں رہتے ہیں. ہو سکتا ہے یہ جو ہمارے یہ حال ہو، یہ مسجد کا حال، یہ ان کا پورا شہر ہو کہ میرے اور دیکھنے میں اتنی جگہ ہے، لیکن اللہ نے، میں نے آپ کو بتایا تھا، اس کا معنی ہے جو نظر نہ آئے، جن جو نظر نہ آئے. تو اللہ نے پردہ ڈال دیا ہو، یہ اتنی جگہ ہو سکتا ہے ان کا بڑا شہر، بڑا قصبہ ہو.
تو اللہ کے رسول نے پھر ان کے لیے احتیاطی تدابیر بتائی کہ آپ کبھی نہ تھوکیں سائے والی جگہ میں، آپ پتھر نہ ماریں سائے والی جگہ میں، آپ پیشاب نہ کریں سائے والی جگہ میں، ہو سکتا ہے ان کے گھر بنے ہو، آپ وہاں شور نہ مچائیں، خاص طور پہ بالکل سناٹا رات یا دوپہر کا وقت، ان کے سونے کا وقت، وہ آپ کو تنگ کریں گے۔ تو اللہ نے احتیاطیں بتا دی۔ شام کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا بچوں کو روک کے رکھو جب شام کا اندھیرا ہو، یہ احتیاطی تدابیر ہے۔ فرمایا اس وقت شیاطین نکلتے ہیں، جنات اس وقت ان کا انتشار ہوتا ہے، نکلتے ہیں۔ فرمایا اپنے بچوں کو روکو کہیں ان کو نقصان نہ ہو جائے، رات سونے لگو تو برتن کو ڈھانپ کے سو لو، پھر اپنا دروازہ بند کر کے سو، بسم اللہ پڑھ لو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس دروازے کو بسم اللہ پڑھ کے لگایا جائے شیطان اسے نہیں کھول سکتا۔ بعض لوگوں کے پیسے غائب ہو جاتے ہیں، جی ہمارے پیسے غائب ہوتے ہیں، چیزیں غائب ہوتی ہیں، دراصل ہماری بے احتیاطی ہے۔ بسم اللہ پڑھ کے وہ خود اپنے ہاتھ سے بند کریں، اللہ کے فضل سے آپ کی چیزیں غائب نہیں ہوں گی۔ آج بد اعتقادی ہے، کسی نے کیا ہوا ہے جی، حالانکہ کیا کسی نے بھی نہیں ہوتا، کیا کسی بھی نہیں ہوتا، آدمی خود منحوس ہوتا ہے، نحوست اپنی ہے، عمل سیدھے نہیں ہے، کیا کسی اور نے، اپنی خرابی ہے، اپنی خرابی کو نہیں پہچانتے جی کسی نے کچھ کیا ہے، جی حضرت صاحب کچھ کر دے۔ تو وہ جو بستیوں میں رہتے ہیں جنات، ان میں ایمان والے بھی ہیں، ان میں کافر بھی ہیں، ان میں شرک بھی کرتے ہیں، ان میں موحد بھی ہیں، ان کی باقاعدہ ایک نظام ہے، ان کی باقاعدہ عدالتیں، ان کی جیلیں، ان کے ادارے۔ ہمارے گاؤں میں بڑا جو ہمارا مدرسہ ہے، وہاں کے پڑھے ہوئے وہ بتاتے ہیں، کسی میں آ کے وہ حضرت صاحب وہاں سے پڑھ کے گئے، ملتان میں شیخ الحدیث ہے جی، وہ پورا ادارہ بنایا ہے، وہ جنات کا ادارہ بنایا ہے انہوں نے، وہاں حدیث کی کتابیں پڑھتے پڑھاتے ہیں، خود ہمارے وہاں پڑھتے ہیں، اور محسوس ہوتا ہے پڑھانے والے کو بھی، ساتھ بیٹھنے والوں کو کبھی ہو جاتا ہے علم۔ تو ایسے بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ یہ جو بستیوں میں رہتے ہیں جنات، جیسے ہماری بستیاں ہیں، ہماری کالونیاں ہیں، اسی طرح ان کی کالونیاں ہیں۔ تو کسی گھر میں کبھی کبھی کھٹکا ہو جاتا ہے، اچانک شور سا ہو جاتا ہے، کسی کے چلنے کی آواز آتی ہے، وہ سمجھتے ہیں جی کسی نے کچھ کیا، نہیں، وہ دراصل آپ کے رہنے والے، آپ کے گھر میں رہنے والے، وہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ کے ولی بھی ہو سکتے ہیں، اور برے بھی جن ہو سکتے ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ رہتے ہیں۔ اسی لیے جب نیا مکان بنائے نا، آپ نئی جگہ خریدیں، نئی دکان بنائیں، نیا کاروبار شروع کریں، نئی گاڑی لیں، تو سب سے پہلے سورہ بقرہ وہاں 3 دن تلاوت کروائیں۔ آپ نے کروڑوں روپے، لاکھوں روپے لگا کے مکان بنایا ہے، کاروبار سیٹ کیا ہے، وہاں 3 دن آپ سورہ بقرہ کی تلاوت کروائیں، تاکہ آپ ان کے شر سے محفوظ رہ سکیں۔ اور کبھی کبھی گھر میں سانپ آ جاتا ہے، کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ سانپ اچانک نکل آئے، تو دراصل وہ جنات ہوتے ہیں، سانپ نہیں ہوتے۔ تو ان کو 3 مرتبہ ان کو کہا جائے یہاں سے چلے جاؤ، تمہاری اور مجلس ہے، ہماری مجلس اور۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب آدمی سوتا ہے نا، رات کو دیر تک سویا رہتا ہے، تو اس کے ناک کی ہڈی میں جن بسیرا کرتے ہیں۔ یہ آپ نے مثال بیان فرمائی کہ ناک کی ہڈی میں، خیشوم اسے بولتے ہیں، جو اینڈ والی ہڈی ہے، اس پہ جن بسیرا کرتے ہیں شیاطین۔ فرمایا جب صبح اٹھو نا، 3 مرتبہ ناک کو جھاڑو، 3 مرتبہ اٹھ کے ناک کو جھاڑ لیں۔ فرمایا اس سے وہ دور ہو جائے گا، وہ جہاں جس نے بسیرا کیا۔ فرمایا جو زیادہ دیر سویا رہے، صبح کے وقت نماز فجر کی گزر جائے، تو گویا اس کے کان میں شیطان نے پیشاب کر دیا۔ کیوں؟ یہ اللہ کو بھولا ہوا ہے، اور شیطان اس پہ غلبہ کر لیتا ہے۔ شیاطین ایسے ہیں جیسے آپ کے جسم میں خون گردش کرتا ہے، خیالات پہ کوئی پکڑ نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو خیالات آتے ہیں، برے خیالات آتے ہیں، ان پہ کوئی پکڑ نہیں ہے۔ وضو کر کے نکلے ہیں، لگتا ہے پھر وضو ٹوٹ گیا ہے،
برے خیالات ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. شریعت کبھی کسی کو تنگ نہیں کرتی، اسلام کسی کو تنگ نہیں کرتا. اتنی ہی قوت اتنا ہی لاگو کر دیا جتنی قوت. ایک بندہ اس کا بار بار وضو ٹوٹتا ہے، اور یہ جو خیالات ہیں یہ شیاطین اور جنات پیدا کرتے ہیں. آدمی کے ساتھ ہے ہر وقت آدمی کے ساتھ، تو وہ خیالات پیدا کرتے ہیں. اگر آپ کا وضو ٹوٹتا ہے بار بار، آپ کو شبہ ہوتا ہے، تو اس شک کو شبے کو ایک سائڈ پہ رکھیں، آپ اپنی عبادت کریں، آپ اللہ سے تعلق بنائیں. جو مرضی خیال پیدا ہو جائے، کسی خیال کی کوئی وقت نہیں ہے، اللہ نہیں پوچھے گا. صرف اس وجہ سے عبادت چھوڑ دینا کہ مجھے خیال بڑے آتے ہیں، یا اللہ ناراض ہوتا ہے اس بندے پہ جو اس وجہ سے عبادت چھوڑتا ہے کہ جی مجھے خیالات آتے ہیں. اور خیالات آپ اور میرے اختیار میں نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اور جب تک انسان رہتا ہے، انسان کے ساتھ یہ شیاطین کا سلسلہ رہتا ہے. کبھی ان کی وجہ سے عبادت چھوڑنا، جی میری عبادت نہیں قبول ہوتی، میں تو باوضو ہی نہیں رہتا، وضو ٹوٹ جاتا ہے، فلاں خیال آتے ہیں. دراصل یہ گمراہی کا سبب، ان خیالات پہ نہ جائے. یہ وہی جنات ہیں جو ان بستیوں میں آپ کے گھروں میں رہتے ہیں، وہ آپ پیچھے لگ جاتے ہیں. بعض لوگ آپ کو، بعض جنات وہ دوست بنا لیتے ہیں، بعض جنات انسانوں کو دوست بنا لیتے ہیں. مثلا یا ہمارے جو نیک آدمی ہیں ان کے ساتھ نیک آدمی تعلق بناتے ہیں، برے کے ساتھ برا تعلق بناتے ہیں. اسی طرح بعض اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان سے نیک جنات ان سے تعاون کرتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، ان سے علم حاصل کرتے ہیں، ان کی مدد بھی کرتے ہیں، ان کی حفاظت بھی کرتے ہیں. ایک تو اللہ نے حفاظت کے لیے فرشتہ رکھ دیا ہے نا، يَحْفَظُونَهُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ من امر اللہ. انسان کی حفاظت اللہ کے فرشتے کرتے ہیں. آپ دعا پڑھ کے جائیں، اللہ کے فرشتے حفاظت کرتے ہیں. مثلا ایک کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. جو بندہ یہ پڑھ لیتا ہے اس کو ایک تو 10 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں صرف ایک مرتبہ. آپ بازار میں نکلتے ہوئے نا یہ کلمہ پڑھ لیں، 10 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں. اور جب آپ پڑھتے ہیں نا بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو ایک فرشتہ آپ کے ساتھ شام تک آپ کی حفاظت کرتا رہتا ہے. تو یہ جو بستیوں میں رہنے والے جنات ہیں، آپ کے گھروں میں رہنے والے، کبھی نہ گھبرائیں، کسی تعویذ کی ضرورت نہیں. یہ ہمارے گھر کو کیل دیں جی، گھر میں آوازیں آتی ہیں جی، بچے ڈرتے ہیں. اور بچے دراصل وہ جنات ہو سکتا آپ کو تنبیہ کرتے ہوں کہ آپ تو بے نمازی، نماز ہی نہیں پڑھتے، تو آوازیں ہی آنی ہے. اللہ کے رحمت کے فرشتے ہمارے کام تو دیکھیں کیسے، اپنے کام دیکھیں اور رحمتیں کہاں سے نازل ہوں. ان تعویذوں کے سر پہ کب تک بیٹھے رہیں گے؟ دعائیں پڑھیں، بچوں کو سکھائیں، خود پڑھیں، معاملات اچھے کریں. نہ آوازیں آئیں گی، نہ آپ کو کوئی تنگ کرے گا، نہ آپ کو کوئی نقصان پہنچے گا. اللہ کا نام لیں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ والے بنے، اللہ آپ کو کافی ہو جائے گا. حسبی اللہ، رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جو بندہ مغرب اور صبح کی نماز کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد، بغیر بات کیے جو بندہ پڑھتا ہے سورہ توبہ کی آخری آیت، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، 7 مرتبہ پڑھ لے، اللہ کائنات کی ہر چیزوں سے اس کو کافی ہو جاتا ہے. جو 7 مرتبہ پڑھے سورہ توبہ کی آخری آیت، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، جو بندہ 7 مرتبہ پڑھ لے صبح اور شام 7 مرتبہ، اللہ اگر صبح پڑھے گا شام تک کافی ہوگا، شام کو پڑھے گا صبح تک کافی ہوگا. رسول اللہ نے فرمایا جو بندہ آیت الکرسی پڑھتا ہے ہر نماز کے بعد، اگلی نماز تک اللہ کی پناہ میں، صبح فجر پڑھی آیت الکرسی پڑھ لی، پھونک لی، اپنے اوپر ہاتھ پھیر لیے، ظہر تک اللہ کی حفاظت میں، ظہر کی نماز پڑھی پھر آیت الکرسی، عصر تک اللہ کی حفاظت میں، عصر کی نماز پڑھی پھر آیت الکرسی، مغرب تک اللہ کی حفاظت میں، مغرب پڑھی آیت الکرسی، عشاء تک اللہ کی حفاظت میں، عشاء پڑھ کے آیت الکرسی پڑھ کے اللہ تعالیٰ صبح تک حفاظت کرتا رہتا ہے.
کمی تو ہم میں ہے جو اللہ کو بھولتے ہیں. اب 5 نمازیں کیا، یہاں تو ایسے بھی افراد ہیں جو ہفتے میں 1 دن صرف جمعہ پڑھنے آتے ہیں. کتنا غصہ آتا ہے اللہ کو، کتنا ناراض ہوتا ہے. کون سی چیز میں نے نہیں دی؟ پاؤں دیے، ہاتھ دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، سوچنے کے لیے دماغ دیا، سننے کے لیے کان دیے، بولنے کے لیے زبان دی، چبانے کے لیے دان دیے، لعاب دیا خوراک نگلنے کے لیے، دل دیا خون کی دوران کے لیے، وریدیں اور رگیں بنا دی، چبانے کے لیے دان دے دیے اور ہضم کرنے کے لیے معدہ دے دیا، سانس کا نظام پھپھڑے دے دیے اور اخراج کے لیے مثانہ بنا دیا. کون سی فبی اعلیٰ اے ربکما تکذبان، کون سی اللہ کی نعمتوں کو جھٹلائیں گے. کمی اللہ کے علم میں نہیں ہے، کمی مجھ اور آپ میں. بے عملی ہے، بد عملی ہے، اللہ کو یاد ہی کوئی نہیں کرتا. رات کو سو گئے بغیر نماز کے، کھانا کھا کے سو گئے، ہو سکتا ہے صبح تک جان ختم ہو جائے، ہارٹ اٹیک ہو جائے، بندہ ختم ہو جائے، لوگ اپنے کندھوں پہ اٹھا کے دفن کرنے لے جائیں. یہ بے عمل بندہ جو اللہ کے ذکر سے غافل ہوا، قبر میں عذاب منتظر، قبر کے بعد حشر میں آگ منتظر. جی جنات کا مسئلہ ہے، جی نظریں بد لگتی ہے، اپنی نحوست ہے، اپنی نحوست کی وجہ سے کام خراب ہوتے ہیں. اپنے اللہ سے وعدہ کریں، تیرا ذکر کیا کریں گے، تیرے نام لیا کریں گے. اللہ کا نام ہے، اسم اعظم ہے اللہ کا، یا حیو یا قیوم. کائنات میں ایسا شاید کوئی کلمہ نہ ہو. اللہ کریم نے آیت الکرسی کے شروع میں کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. جہاں لا الہ کہہ دیا، جہاں ہم پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، اس کے ساتھ ہی اللہ نے کہا سب سے مناسب جو 2 میرے نام آئیں گے، ایک الحی ہوگا، ایک القیوم ہوگا. الحی کا معنی کیا ہے؟ خود بھی زندہ، لوگوں کو بھی زندگی دینے والا. القیوم خود بھی قائم ہے، لوگوں کو قائم رکھنے والا. جو اس کا ورد کرتا ہے اللہ اسے زندہ بھی رکھتا ہے، اس کے دل کو صاف رکھتا ہے، اس کو قائم رکھتا ہے. جب تک وہ پڑھتا رہتا ہے اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے. اگر اس کی موت ہو جائے، مثلا میں مر جاؤں، یا حیو یا قیوم پڑھتے ہوئے میری موت ہو جائے، کوئی میری مغفرت کی دعا کرے نہ کرے، کوئی مجھے دفنانے آئے نہ آئے، کوئی میرا جنازہ نہ بھی پڑھے، وہاں قبر میں جب جاؤں گا میری قبر اللہ روشن کر دے گا، تو نے میرے نام کا ورد کیا، مجھے اپنی ربوبیت کی قسم آج تجھے تنہا نہ چھوڑوں گا. یہ اللہ کے نام یاد کرے، اللہ کا نام لے، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے 99 نام ہیں، جو ان ناموں کو یاد کرے اللہ اسے اپنی جنت میں داخل کرے گا. آپ ان جنات کی کیا بات کرتے ہیں؟ اور آپ کے لیے اللہ کے فرشتے دعا کریں گے. آپ جنات تو بہت چھوٹی چیز ہے جس سے آپ ڈرتے ہیں، جن کی آوازوں سے. اللہ کے فرشتے اور جنات کا کیا مقابلہ ہے کہ اللہ نے ایک قوم پہ عذاب بھیجا، فرشتہ اتنا طاقتور ہوتا ہے، اس نے اپنی چھنگلی، جو انگلی ہوتی ہے چھنگلی، اس کے ناخن سے پوری بستی کو اٹھا لیا، پوری بستی کو. آپ اگر اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ اپنے فرشتوں کو آپ کی حفاظت پہ معمور کرے گا، مقرر کرے گا. اللہ کا نام لینا چاہیے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے. اگر تکلیف ہو تب بھی، اگر اچھائی ہو تب بھی، خوشی ہو تب بھی. اللہ کے رسول کی زندگی کیا ہمیں سبق دیتی ہے؟ آخر میں بات کر کے بات ختم کرتے ہیں. اللہ کے رسول کی زندگی آپ کبھی پڑھے، انتہائی مشکلات والی. جب بھی آپ کو پریشانی ہوتی تو بلال کو کہتے، بلال ارحنا بالاذان، اذان کہو ہمیں آرام آ جائے. کبھی آپ کو پتھر مارتا، کبھی آپ پہ کوڑا پھینکتا، کبھی آپ کو برا بلا کہتا، کبھی آپ پہ تشدد کرتا، کبھی آپ کے صحابہ کو مارتا. آپ نے کبھی شکوہ نہیں کیا.
آپ نے جب بھی یاد کیا اپنے اللہ کو یاد کیا، آپ نے کبھی شکوہ کیا ہی نہیں، اللہ نے سب کچھ آپ کو عطا کر دیا، حتیٰ کہ جب آپ کا کوئی بیٹا نہ رہا نا، کوئی وارث نہ رہا، تو اللہ کریم نے سورت نازل کر دی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے پیغمبر، جو لوگ کہتے ہیں نا تیرا وارث کوئی نہیں ہوگا، تو یہ سورت کی تلاوت کیا کر، اللہ کی عبادت کیا کر، یہ دنیا تو کیا، جب آخرت کا دن ہوگا نا، میں تجھے ایسا حوض کوثر عطا کروں گا کہ دنیا میں جو اس کا پانی آخرت میں پی لے گا جو بندہ، اسے کبھی پیاس نہ لگے گی۔ تو اللہ کا ذکر کیا کریں، اللہ کو یاد کیا کریں، انہی جنات سے، ان شیاطین سے محفوظ رہنے کا یہی ایک طریقہ ہے۔ باقی جو شیطانی طریقے ہیں جی، کالا علم کروا لیا جی، ہم پہ کچھ جادو ہے، جن ہے، ان کا توڑ کروا لیا، وہ کہتا جی گھر کو کیل دیا، فلاں کر دیا، گھر کو کیل کروا لیا، کبھی تو باہر نکلو گے۔ اگر اللہ کو غصہ آ گیا، اس کے پاس بڑے طریقے ہیں، وہ کبھی زلزلہ کر دیتا ہے، کبھی سیلاب بھیج دیتا ہے، کبھی اور جسم، وہ انسانوں کی شکلیں بدل دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک گروہ قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے، اللہ کریم نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، اللہ نے کسی کو سور بنا دیا، کسی کو بندر بنا دیا۔ اللہ سے ڈرا کریں، چھوڑ دیں ان جعلی عاملوں کو، چھوڑ دیں ان تعویذ دھندا کرنے والوں کو، چھوڑ دیں ان دم کرنے والوں کو، چھوڑ دیں ان کڑے اور چھلے پہنانے والوں کو، ان دھاگا باندھنے والوں کو، سارے فریبی، سارے جھوٹے، الا قلیل کوئی ایسا ہو جو اللہ والا ہو، اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو اللہ والا بننا پڑے گا۔ چھوڑ دیے غیر اللہ کے درباروں کو، غیر اللہ کے طریقوں کو، غیر اللہ کے آستینوں کو، آستیانوں کو، ان جہاں رہتے ہیں ان کو چھوڑیے، ایک اللہ والا بنیے۔ ابراہیم اکیلے امت تھے، اکیلے کوئی بھی ساتھ نہیں تھا۔ اللہ نے کہا نہیں، تیرا کوئی ساتھی نہیں ہے، تیرا ساتھی میں اللہ ہوں، تو میرا خلیل ہے۔ اور جو سنت خلیل اپناتا ہے، ابراہیم کی سنت اپناتا ہے، کسی کے پاس نہیں جاتا، جو مانگنا ہے اللہ سے مانگتا ہے، رات کی تاریکیوں میں، نماز کی حالت میں، وضو کرتے ہوئے، اللہ اس کے ہر عمل کو جنتیوں والا بنا دیتا ہے، بابرکت بنا دیتا ہے، حل ضرور ملتا ہے۔ اللہ کی راہ میں کوئی ناکام نہیں ہوتا۔ یہ ناکامی ہمارے نزدیک ہے، اللہ کے نزدیک صرف کامیابی ہی کامیابی ہے۔ انما امرہ ان یقول لہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ اللہ کے نزدیک کوئی ناممکن چیز نہیں ہے، اس نے کن کہنا ہے، میرے اور آپ کے مسئلوں نے حل ہو جانا ہے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔